الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی صبح تک، جب تک کہ یہ دنیا قائم ہے، اس کو فروغ دینا ہے اور اسلام کو دنیا میں پھیلنا اور پھولنا اور پھیلنا، اور اسلام کے پھیلانے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ اسی امت کے ذریعے اسلام پھیلے گا، ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے اسلام پھیلے گا۔ اسلام کو فروغ حاصل ہوگا، دین اسلام کی آبیاری ہوگی تو وہ ہمارے اعمال سے ہوگی، ہمارے کردار سے ہوگی، ہمارے اخلاق سے ہوگی، ہمارے بول چال، ہمارے چال چلن سے ہوگی۔ اسلام جو نظر آتا ہے وہ بازار میں بھی اور مسلمانوں کے کردار میں بھی اور ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے رہن سہن میں بھی اسلام ظاہر ہوتا ہے۔ اگر یہاں کوتاہی ہو رہی ہے تو اسلام کا غلط مطلب، اسلام کے کردار کا غلط میسج لوگوں تک پہنچتا ہے، جو خطرناک بات ہے اور بہت ہی غلط بات ہے۔ اب ہمارا معاملہ، ہمارے بازار کے، دکانوں کے، تجارت کے معاملات اور ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ان کے ساتھ
کیسا برتاؤ کریں، ان کے شادی بیاہ میں، ان کے تہواروں میں، ان کے مرنے پر اور ان کے خوشی اور غمی کے موقع پر ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہم کو کیا چیز اپنانی چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ اسلام کھلا ہوا اور صاف مذہب ہے، اس میں ایسی کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے کہ جو غیروں کو بتائی نہ جائے۔ ایمان کا جو عقیدہ ہے، اللہ کو ایک ماننے کا جو فلسفہ ہے، جو یقین ہے، جو ہمارا بھروسہ ہے، یہی ہم کو غیر سے الگ کرتا ہے۔ کافر اور مسلمان میں فرق یہی چیز ہے، یہی چیز فرق ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کو اپنا حبیب اور نبی مانتا ہے، اور عقائد میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے برابر عبادت گزار کسی کو نہیں مانتا، پالن ہار، موت اور زندگی دینے والا کسی کو نہیں مانتا۔ اور جو غیر ہے وہ اس بات کا انکار کرتا ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا۔ تو اس عقیدے کے بنا پر مسلمان اور غیر میں فرق ہے۔ اب اگر اس فرق کو مٹا دیا جائے، اس بات کو ہٹا دیا جائے، تو کیا کافر کیا مسلمان دونوں برابر ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کا سفر کیا، مدینہ منتقل ہو گئے، ہجرت کر گئے، دیکھا یہود بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہود وہ قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ہے، جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ تورات ان پر نازل ہوئی، اس کے ماننے والے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور آپ پر قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ یہود بھی عبادت کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ہے، جبکہ قرآن کا قانون ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، کہ جو پہلی کتابیں تورات نازل ہوئی اس کی بھی تصدیق قرآن شریف کرتا ہے اور ہماری شریعت کرتی ہے، اور انجیل جو پہلے نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ مگر بعض باتیں ایسی تھیں جس کے ماننے کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو۔ جیسے محرم کے ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے یہود، پوچھا کیوں رکھا کرتے تھے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات حاصل ہوئی فرعون سے، اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے ضروری تھا، فرض ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال ہم روزہ رکھیں گے تو ایک اور ملائیں گے، 9-10 کا یا 10-11 کا، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو کہ وہ جیسا کر رہے ہیں مسلمان بھی ویسا ہی کریں۔ اسی طرح یہودی داڑھی بھی بڑھاتے اور مونچھ بھی بڑھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف الیہود والمشرکین وعف اللحى وقص الشوارب، کہ تم ان کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ تو دیکھیے کسی قوم کی مشابہت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور نہ آپ سے وہ راضی ہو سکیں گے جب تک آپ ان کی اتباع نہ کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اسی طرح
لوط علیہ السلام کو قوم نے نکالا تو یہی کہا کہ آپ ہماری اتباع کریں، آپ کے دین کی ہم اتباع نہیں کریں گے ورنہ آپ کو ملک سے نکال دیں گے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ اس کی شناخت کیا ہے؟ مشابہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ کافروں کے ساتھ مشابہت ان جیسا بننے سے قرآن نے منع فرمایا۔ اب ہمارے معاشرے میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہندوانہ رسوم و رواج، کتنی بار کہا جاتا ہے لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں۔ ہندوانہ رسم و رواج ہمارے معاشرے میں مسلمان کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ کس کو؟ ہندوانہ رسموں کو، جیسے کسی کے مرنے پر برسی، اسلام میں اس کا ثبوت ہے، صحابہ نے کیا ہے، اولیاء نے کیا ہے، تبع تابعین نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ 40 دن 3 دن کی زیارت، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ہندوستان اور ایشیا میں پڑوس ملک میں رہتے رہتے ہم مسلمانوں کے اندر یہ بات آ گئی۔ پتہ نہیں ایک مسلمان جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے اور پرانی بلاؤں کا، روحوں کا آنے کا کیا کیا من گھڑت عقیدے، جس کی زبان میں دیکھو نئی نئی بات۔ کیا دین اسلام کو اللہ نے قرآن و حدیث ایک اصول کے ساتھ منتخب نہیں کیا؟ من گھڑت باتوں کا نام دین ہے۔ مرنے سے، پیدائش سے، اب پیدائش میں کتنی رسمیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ختنہ کی بھی رسم ہونے لگی، اب اس کی بھی دعوت ہونے لگی۔ واہ کیا بات ہے۔ مرنے پر اتنی رسمیں، مرنے کی بنا پر وہ تمام رسمیں ہندوانہ ہیں، کوئی کہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ موقع بھی ایسے غم کا ہوتا ہے، کوئی بول نہیں سکتا، اگر بولتا ہے تو مخالفت کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے ہم کو اپنے اپنے گھروں میں پہلے سے اس بات کو، بیشتی زیور آسان کتاب ہے، اردو کی ہے، عام آدمی پڑھ سکتا ہے، میت کے دفنانے کے، کفنانے کے تمام مسائل اس میں موجود ہیں۔ کم سے کم رخصت کرتے ہوئے سنت طریقے کے مطابق اپنے رشتہ داروں کو دفن کرو۔ زندہ رہتے ہوئے اپنی خواہشوں کو، اپنی منمانیوں کو پورا کرتے کرتے زندگی گزاری، دنیا بکتے بکتے گئے۔ کم سے کم رشتہ داروں کو اس بات کا خیال کرے کہ ہمارے ماں باپ کو سنت شریعت کے طریقے سے تدفین کی جائے۔ اب ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ بات بہت بڑی کمی ہے، ان کو بھی دین کی تعلیم نہیں ہے۔ ان کا بھی سارا وقت کالج یونیورسٹیوں میں گزرتا ہے یا سوشل میڈیا پر گزرتا ہے۔ ان کو وہاں جو بتایا جاتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھائے جا رہے ہیں، دیمک کی طرح کھائے جا رہے ہیں۔ اسلام کا تصور اسلام ہی کو رہنے دیں، اسلام کی شبیہ کو مسخ نہ کریں۔ اب جلوس میں نکل کر ناچتے گاتے ہوئے اور میوزک بجاتے ہوئے دیکھیں گے تو اسلام کا تصور لوگوں میں کیا پہنچے گا، غیر مسلم کو کیا سبق ملے گا۔ یہ بات اللہ کے رسول کے نام پر کی جا رہی ہے، کتنی غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی کے نام پر، اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ کے نبی کے نام پر، اللہ کے نبی کی سنت کو، اللہ کے نبی کے نام پر، اللہ کے نبی کے تمام کاموں کو غلط انداز میں ناچ گا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جنم دن کا تصور مسلمانوں میں نہیں ہے۔ کہاں ہے مسلمانوں میں؟ نہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے بتلایا۔
من تشبہ بقوم فہو منہ، ایک حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ غرور و تکبر میں رینک لیا ہے تو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمازوں کو چھوڑ کر اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں ابی بن خلف، اس کا وزیر حامان فرعون کا، اور جہالت میں، بحث و مباحثے میں، بیکار کی باتوں میں، اور اپنے آپ کو جو علم حاصل نہیں ہے اس بارے میں بحث کر کے اپنی جہالت کا بڑا ثبوت دیا ہے، لڑائی جھگڑا کیا ہے، اس میں اچھے نمبرات میں کامیابی حاصل کی ہے، تو ابو جہل کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آج ہماری قوم کی شناخت، آئیڈینٹی، دیوالی آ رہی ہے، ہر بچہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مل جل کر غیر مسلم کرتے ہیں، ان سب کو مسلمان اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شناخت مٹ گئی ہے۔ تصور اسلام کا اور اسلام میں مسلمان کا جو تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بعض لبرل لوگ، فارورڈ اور نئی سوچ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا علماء، ملا لوگ، مولوی لوگ کہتے ہیں، یہ تو رواداری ہے، انسانیت ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ کھائیں پئیں، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں۔ بھائی ضرور ہے، اس میں روادات اور موالات میں فرق ہے۔ کیا قرآن کریم کی اس آیت کو آپ قرآن سے نکال دیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ اس کا تو عقیدہ ہے کہ ہزاروں خدا ہیں، اس کا تو عقیدہ ہے کہ درخت بھی خدا ہے، پتھر بھی خدا ہے، اور سورج بھی خدا ہے، فلاں ہے، تو آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ پھر قرآن کریم کی صورت کو نکال دو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، لکم دینکم ولی دین۔ یہ کس وجہ سے نازل ہوئی؟ کیا لبرل لوگ، آج کے زمانے کے ذہن رکھنے والے لوگ قرآن کریم کو اس طرح سمجھائیں گے لوگوں کے سامنے؟ دوستی، محبت، رواداری، معاملات الگ چیزیں۔ ایک کافر ہے، دوست ہے، اس کے ساتھ معاملات ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن دل کا یقین جو ہے، دل کا ایمان جو ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے، اس میں کیسے کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، کافر و یہودی، نصارہ، سب کے لیے، ہر مشرک قوم کے لیے، یہاں تک کہ دنیا کے ہر ذرے کے لیے اللہ کے نبی کی رحمت ہے۔ ایسا نبی کہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، اور ہم بیٹھ کر سوشل میڈیا پر اور فلاں فیلڈ پر یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کرنا چاہیے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب حد سے کراس کر جائے تو کیا مرد کیا عورت بیچ کا بن کر رہ جائے گا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اسلام کو تو اپنے مذہب پر باقی رکھیں، مسلمان تو اپنے عقیدے پر باقی رہے، یہ کیا کہ پوجا میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ بہت سارے پروٹیسٹ میں ہم نے دیکھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ جا رہے ہیں، پوجا میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس میں حد ہونی چاہیے۔ بے شک سیکولر ہندو آج بھی ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، 80% غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو 20% ہے، ان کے اندر نفرت کی آگ لگ رہی ہے، اور نفرت کو نفرت سے ہرگز مٹایا نہیں جا سکتا۔ فتح مکہ آپ کے سامنے ہے، صلح حدیبیہ آپ کے سامنے ہے، یہ تمام واقعات اب سے لے کر جتنے فسادات ہوئے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کا، چاہے وہ سیلاب میں کسی کا رول ہو، چاہے وہ زلزلہ آنے پر، چاہے وہ جو ہے لاک ڈاؤن میں، چاہے کرونا کی جتنی حالات گزرے، ان سب میں
آپ سوشل میڈیا پر اٹھا کر دیکھیں مسلمانوں نے غیر مسلموں کی کتنی خدمت کی ہے، کہاں کھانا کھلایا ہے، کہاں ان کی میتوں کو دفن کیا ہے۔ یہ ایک کام ان کی ہزاروں نفرتوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ایک کام، صبر سے ضرور کام لینا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ علماء حضرات، نوجوان کہیں گے علماء حضرات یہ خالی بولتے رہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں، ہم کو بولا جائے ہم جائیں۔ بھائی پہلے فجر کی نماز کو آ جاؤ، داڑھی رکھ لو، ٹوپی پہن لو، ہمت سے ڈرو نہیں، موت ایک ہی بار آئے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرض ہے اور ضروری ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک مسلمان کی شان، سنت ہے نبی کی۔ علماء اجازت نہیں دیتے، اتنے دن ہو گئے ہزاروں بستیوں کو مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکہ کی زندگی میں ہزاروں صحابہ پر تکلیفیں آئیں، جب تک سیاسی طور پر، جب تک تنظیمی طور پر، معاشی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط نہیں ہو گئے اور مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے، اس وقت تک کفار کا مقابلہ نہیں کیا۔ یہ بڑی حکمت و بصیرت والی بات ہے۔ بے شک آزمائشیں ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ظالم چھوٹ جائے گا۔ میرے بھائی خدا کی قسم، جو فسادات کے واقعات آپ پڑھتے ہیں ان کے پیچھے کی جو کہانی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ظالم کو کبھی نہیں چھوڑ۔ خدا کی قسم، ایک اللہ کا بندہ مسلمان اللہ کی نگاہ میں اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کو اس کے ذریعے سے چلانے کا وعدہ کر رہا ہے کہ ایک اللہ کا نام لینے والا رہے تو سورج چاند زمین سب کو میں چلاؤں۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، 70 ماہ کی محبت کرنے والا۔ اس پر کوئی آزمائش، بیماری، مصیبت آتی ہے، ایسا نہیں کہ اللہ خاموش بیٹھا ہے۔ میرے بھائی اس کے پیچھے کے آپ حالات دیکھیں گے، ہزاروں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، ظلم کی آگ ان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، راتوں میں وہ سو نہیں پاتے، دن میں وہ کھا نہیں پاتے، ان کے بچے ان پر بلک کر روتے ہیں، ان کے رشتہ دار ان پر تھوکتے ہیں۔ ہزاروں واقعات ہیں جو دیکھتے نہیں، فسادات ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہوا، لیکن جو ظالم ہوتا ہے اس کی عبرتناک انجام میڈیا پر نہیں آتے، اس لیے ہم مایوس ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کبھی کسی ظالم کو نہیں چھوڑتا، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم، کسی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاتاریوں نے، جو تاتاری قوم نے بغداد پر حملہ کیا، کئی لاکھ لوگوں کا جو قتل کیا، وہ ایک غیر مسلم تھا جس پر ظلم ہوا تھا، اس نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی تھی، اس کے بعد ایسا ظلم ہوا تھا جو تاریخ آج بھی یاد کرے۔ لیکن ہمیں بھی اپنی روش کو بدلنی چاہیے۔ اب آپ کیا اسلام سکھائیں گے؟ آپ ہی ناچتے گاتے ہوئے رستوں میں، اور شادیوں میں تو اتنا پیسہ فضول خرچ، کیا کہیں گے لوگ؟ میرے بھائی یہ بھی تو سوچو کہ کیا کہے گا اللہ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ کھلانے میں پلانے میں اپنی حیثیت سے 10 گنا زیادہ آدمی خرچ کرتا ہے نکاح شادی بیاہ، 10 گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ۔ وہی 10 گنا پیسہ اپنے رشتہ دار کو جو بیمار ہو، پریشان ہو، مریض ہو، دینے کے لیے اس کے ہاتھ نہیں ہوتا۔ میں بار بار کہتا ہوں، جنازہ چلتا ہے تو کاندھا دینے کے لیے لوگ آگے پیچھے بھاگتے ہیں، آگے آگے بھاگتے ہیں، بھائی کاندھا مل جائے۔ کب ضرورت ہے؟ مجھے بتائے کاندھا دینے کی ضرورت کب ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ مرنے کے بعد 2-4 نیکیاں ملے خوش، زندگی بھر وہ بیمار رہا، تڑپتا رہا، قرضدار رہا، کس نے کھندا دیا؟ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے بعد اچھے یا نیک ہو یا برے اثرات ہو چہرے پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی برائی ظاہر ہو گئی، لوگوں میں بدگمانی ہوگی، اس لیے نماز کے بعد چہرہ
نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بات ہے۔ اب دیکھیے کہ عورت کا چہرہ مرد دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، زندہ رہتے پر غیر محرم سے پردہ ہے، عورت کا دیکھنے کے لیے چہرہ آ رہے ہیں، اور مرد کا دیکھنے کے لیے عورتیں آ رہے ہیں۔ کب آ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد آ رہے ہیں۔ جب تک زندہ تھا، پریشان تھا، قرضدار تھا، مشکل میں تھا، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا، اب دھکا مکی ہو رہی ہے دیکھنے کے لیے۔ دین اسلام کو ہم نے اپنی مرضی اور اپنے خواہش پر رکھ لیا ہے، جب چاہا ہم نے اس کو اپنا لیا، جب چاہا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ کندھا دینے کے لیے جنازے میں بھاگ رہے ہیں، زندگی بھر تو وہ پریشان رہا اسپتال میں اور قرضدار رہا، بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، رشتہ دار ہیں۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے۔ یاد رکھنا، جو رشتہ دار مالدار ہے اپنا پیسہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا، یہ خدا کی قسم اسے دیا ہوا مال رشتہ داروں کا ہے، اللہ نے وایا اس کے دیا ہے، واسطے اس کے دیا ہے، کل قیامت کے دن اس کا گریبان ضرور یہ رشتہ دار پکڑے، یتیم کھڑے ہوں گے۔ محلے کی بات بھی یہی ہے، پڑوس کا بھی یہی حق ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، پڑوس ہیں، ان کا بھی یہ حق ہے کہ ان کی خبرگیری کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، اس سے عمر میں اضافہ، مال میں اضافہ، قیامت کی پکڑ سے بچیں گے۔ بہت ساری بات۔ الغرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب مبارکباد دینے کی کیا بات ہے؟ مبارکباد کسی بھی تہوار کی ہو، مسلمان کو غیر مسلم کو دینا درست نہیں۔ بھئی آپ اپنی خوشی میں رہیں۔ کفر پر راضی ہونا، کیا آپ اس بات پر راضی ہو رہے ہیں کہ وہ 2 خداؤں 10 خداؤں کو مانتا ہے، تو آپ کیا اس پر راضی ہیں؟ نعوذ باللہ، راضی ہرگز نہیں ہیں۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ خُرِّقْتَ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ، خدا کی قسم اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا معبود شریک نہ بنانا، اگرچہ تو قتل کیا جائے، وَإِن خُرِّقْتَ، اگر تو جلا دیا جائے، اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ ایک صحابی نے ایک مکھی بت کے نام پر چڑھانے پر راضی نہ ہوئے، کہہ دیا کہ میں کیوں چڑھاؤں، یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے کہ کسی کی عبادت کی جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ ہی کے ساتھ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں، اگر دوستی ہے، انہوں نے پوجا میں وہ مٹھائی وغیرہ نہیں رکھی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، ان کے گھر آپ کھانا کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یقین ہو کہ انہوں نے جو ہے کوئی غیر ذبح کی ہوئی چیز یا حرام جانور استعمال نہ کیا ہو، اگرچہ کہ ان کی کمائی کوئی اور ہو، لیکن اگر ایسی کمائی ہے جیسے شراب ہی ان کا ہے، تو کچھ چیز محبت ہے، رواداری ہے، پڑوسی ہے، دوستی ہے، تو ہم بھی اپنے ساتھ کچھ لے کر چلے جائیں۔ ایک تحفہ لے کر گئے، ان کو دے دیے، اور ہم نے سمجھا کہ ان کے بدلے میں ہم نے کھانا کھا لیا۔ یہ ہے اسلامی روادات کہ اس کو اپنے حد پر رکھا جائے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کافر کے ساتھ مل کر صبح شام ان کے عقیدے کا اثر اپنے اوپر لے لے اور نہ مسلمان رہا نہ غیر مسلم، بلکہ اعتدال کی ضرورت ہے۔ ایمان اعمال میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔